دختر شاہ لافتہ زینب، دختر شاہ لافتہ زینب، اپنی منزل کی فاطمہ زینب۔ کوئی سمجھے گا تجھ کو کیا زینب، کوئی سمجھے گا تجھ کو کیا زینب، تجھ پر شبیر تھا فدا زینب، تجھ پہ شبیر تھے فدا زینب۔ یہ تھا بس تیرا حوصلہ زینب، یہ تھا بس تیرا حوصلہ زینب، تجھ سے زندہ ہے کربلا زینب۔ وہ فقط تیرا ایک بھائی تھا، وہ فقط تیرا ایک بھائی تھا، جس کا ثانی نہ ہو سکا زینب۔ دین اسلام کی بنا تھے حسین، دین اسلام کی بنا تھے حسین، دین اسلام کی بقا زینب۔ قلب حیدر کا مدعا تھے حسین، قلب حیدر کا مدعا تھے حسین، دل زہرا کی تھی دعا زینب۔ کار ایماں کی ابتدا شبیر، کار ایماں کی ابتدا شبیر، کار ایماں کی انتہا زینب۔ فاتح جنگ کربلا شبیر، فاتح جنگ کربلا شبیر، کار ایماں کی انتہا زینب۔ فاتح جنگ کربلا زینب۔ تو تھی دنیا میں ثانی زہرا، تو تھی دنیا میں ثانی زہرا، تیرا ثانی نہ ہو سکا زینب۔ فاتح جنگ کربلا شبیر، فاتح جنگ کربلا زینب۔ نام بیعت یزید لے نہ سکا، نام بیعت یزید لے نہ سکا، توڑا یوں تو نے حوصلہ زینب۔ مٹ گیا شام سے یزید کا نام، مٹ گیا شام سے یزید کا نام، تیرا روضہ مگر رہا زینب۔ تو نے دیکھی قیامتیں لاکھوں، تو نے دیکھی قیامتیں لاکھوں، پر نہ کی تو نے بد دعا زینب۔ تیرے دم سے ہے آج دنیا میں، تیرے دم سے ہے آج دنیا میں، ماتم شاہ کربلا زینب۔ بجھ گئی سب یزیدیت کے چراغ، بجھ گئے سب یزیدیت کے چراغ، جل رہا ہے تیرا دیا زینب۔ تیرا سر تا ابد رہے گا بلند، تیرا سر تا ابد رہے گا بلند، اب نہیں کوئی بیلچا زینب۔ باد شبیر اب برائے کلیم، باد شبیر اب برائے کلیم، ہے فقط تیرا آسرا زینب۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کی کیمیا سے، حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جہنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہیں اس معجزے پہ اب تک، کہ سنگ ریزوں کو آبگینے بنا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل جور کو کہ اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی کا دین اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ پہن کے خاک شفا کا احرام، سر برہنہ طواف کر کے، حسین تیری لحد کو کعبہ بنا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے،
کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ گزر گئے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر، گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر، خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کے چلا تھا محسن، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کے چلا تھا محسن، اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ سجدے تھے بازار کے زینب حاضر ہو، سجدے تھے بازار کے زینب حاضر ہو، کہتا تھا بدکار کہ زینب حاضر ہو۔ آ کر خطبہ دے وہ باپ کے لہجے میں، آ کر خطبہ دے وہ باپ کے لہجے میں، منبر ہے تیار کہ زینب حاضر ہو۔ خون اس کی آنکھوں سے بہتا جاتا ہے، خون اس کی آنکھوں سے بہتا جاتا ہے، سنتا ہے بیمار کہ زینب حاضر ہو۔ پرسہ لے لے کے آ کر شام کے لوگوں سے، پرسہ لے لے کے آ کر شام کے لوگوں سے، ہر سو ایک پکار کہ زینب حاضر ہو۔ اس کے استقبال میں ہر گھر کی چھت سے، اس کے استقبال میں ہر گھر کی چھت سے، برساؤ اشرار کہ زینب حاضر ہو۔ کوئی کیا جانے سجاد کے سینے پر، کوئی کیا جانے سجاد کے سینے پر، چلتی ہے تلوار کہ زینب حاضر ہو۔ خار بچھا کے گلیوں میں رستہ اس کا، خار بچھا کے گلیوں میں رستہ اس کا، اور کرو دشوار کہ زینب حاضر ہو۔ بام فلک پہ دیتا ہے جبریل صدا، بام فلک پہ دیتا ہے جبریل صدا، چادر ہے درکار کہ زینب حاضر ہو۔ کہتا تھا عابد یہ شام کے لوگوں سے، کہتا تھا عابد یہ شام کے لوگوں سے، ہٹ جائیں اغیار کہ زینب حاضر ہو۔ کیسے حیدر سن پائیں گے یہ نوحہ، کیسے حیدر یہ سن پائیں گے یہ نوحہ، زینب کے حبدار کہ زینب حاضر ہو، زینب کے حبدار کہ زینب حاضر ہو۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلا عیوننا ببکاء علی الزہرا، ثم الصلاة والسلام علی ابی الزہرا وعلی بعل الزہرا وعلی ابناء الزہرا وعلی بنات الزہرا وعلی محب الزہرا، واللعنۃ الدائمۃ ابد العابدین علی قاتل الزہرا، من یومنا ھذا الی لقاء یوم الزہرا، اما بعد فقد قال الہ الزہرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر، واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ، واجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد، خداوند متعال آپ لوگوں کو صحت تندرستی، لمبی عمر عطا فرمائے اور ہر شر دنیا و آخرت سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے دوری ہے۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو دنیا و آخرت میں اور مرتے دم بھی اور مرنے کے بعد بیداری کے وقت بھی، یوم حشر بھی، ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ثبات قدم عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ لوگوں کے حالات، واقعات اور آپ لوگوں کی ہر کیفیت سے آشنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود خداوند متعال آپ لوگوں کے لیے ہر چیز جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے عطا بھی کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے اس سے مانگو، آپ دعا کرو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ ہم سے پیار کرتا ہے، جس طریقے سے ماں باپ کو پیار ہوتا ہے اولاد سے،
چاہے کچھ بھی کہیں، ماں باپ کے دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے اولاد کی بات کرنے سے، اسی لیے کہا کہ ماں باپ سے بات چیت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ اس کی دو تاثیریں ہیں، ایک تو یہ کہ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی آواز، ماں باپ کے دیدار سے بھی اولاد کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت، ایک قوت مہیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد طاقتور ہو جاتی ہے۔ فقط یہی نہیں کہ ہم وقت میں باتیں کرتے ہیں تو صرف اور صرف باتیں کرنا یا ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا، گزارنا، ٹائم سپینڈ کرنا شمار ہوتا ہے، وقت گزارنا شمار ہوتا ہے، نہیں، اس سے دنیاوی اخروی فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ پر احسان کرو۔ اور ہم کیا احسان کریں گے، ہم تو ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، احسان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے وہ ہر ہستی جو کہ ہمارے لیے دین کی شناسائی کا سبب بنے اور ہم پر احسان کرے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور سب سے زیادہ محترم ہمارے لیے وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کے اندر ہمیں معرفت، شناسائی اور شناخت عطا فرمائی کہ ہم اس راہ کو پہچان لیں۔ ان میں سے ایک ذات اقدس ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور یہ بی بی مقدس ہمارے لیے بہت بڑے مقام کی حامل ہیں، اور ان کا مقام ہمارے لیے بہت ہی عزتوں کا سبب ہے، اور ہمارے لیے بی بی کے لیے ہمارے لیے بی بی کی معرفت بہت ہی زیادہ مہم ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ ہم بی بی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا صلہ ہم تک نہ پہنچ سکتا، اور اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کی حقانیت ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یبنتی زینب انت سلالۃ الولایہ، اے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ ولایت کا خلاصہ ہیں، آپ ولایت کا نچوڑ ہیں، آپ ولایت کا نتیجہ ہیں، آپ ولایت کا منبع ہیں، آپ ولایت کی پہنچانے والے ہیں، آپ وسیلہ ہیں۔ جس نے آپ کو درک کر لیا ولایت تک اس کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک مجتہد صاحب تھے، کہتے ہیں کہ میں حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر، کیونکہ توسل کی شب ہے اور چاہتا ہوں کہ توسل ہی زیادہ ہو سکے، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک مجتہد صاحب تھے، کہتے ہیں میں بی بی معصومہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں مدت مدید سے نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ ایک اہل تسنن خاتون آئی ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے توسل کر رہی ہے، بیٹی بیمار تھی، توسل کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک دشمن اہل بیت مولوی آیا اور اس خاتون کو منع کرتے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ وہ کہتی ہے خاتون، بی بی آپ دیکھ رہی ہیں میں شرک نہیں کر رہی، آپ اللہ کی راہ میں ہمارے لیے وسیلہ ہیں، توسل ہے، میں آپ سے توسل کر رہی ہوں، بی بی آپ میرا توسل ہیں، میرا وسیلہ ہیں، بی بی آپ مجھے میری بیوی کی بیٹی کی شفا لے کر دیجئے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی، وہ مولوی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، کہہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بچی جو کہ بیمار زری کے پاس بندھی ہوئی پڑی تھی، ایک دم اٹھ کے بھاگتی ہوئی آئی اور ماں کے گلے سے لپٹ گئی، کہتی ہے اماں مجھے بی بی زینب نے شفا عطا فرما دی ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارا بی بی سے توسل بہت ہے اور ہم حق کے توسل بھی ادا نہیں کر سکے، بی بی زینب کا صدقہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ آج شب ہے، شب جمعہ کی، اور دل کربلا کی جانب مبذول ہیں۔ حالات کے تحت یہاں پر یقیناً زائرین کی تعداد کچھ نسبتاً کم ہو گئی ہے، لیکن اہل دل کبھی بھی امام حسین سے دور نہیں رہ سکتے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جانا ہمارے لیے موت ہے۔ امام حسین سے دوری ہمارے لیے موت ہے۔ ہماری محبت، ہماری جان قربان ہو اہل بیت کے پاک گھرانے پر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب دنیا میں آئی ہے، مولا حسین چلتے ہوئے آئے ہیں، رسول خدا کو بتایا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بہن عطا فرمائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین رسول خدا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ تیری بہن بہت زیادہ غم دیکھے گی، جبرائیل امین آئے ہیں، وہ بھی امامہ اتار کر رو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیری بہن
بہت زیادہ غم دیکھے گی۔ سیدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا، کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کو دکھ آئیں گے تو مولا میری بیٹی پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ کہتے ہیں من بکا علی مصائب ھذا البنت کان کمن بکا علی اخویھا الحسن والحسین۔ جو شخص تیری اس بیٹی زینب پر روئے گا نا، اس کا ثواب اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے تمہارے بیٹوں حسن اور حسین پر کسی نے گریہ کیا ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر گریہ کرنا یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، اور اس ثواب کی حد بیان نہیں ہو سکتی کہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کا ثواب کیا ہو سکتا ہے۔ بس عزیزو، بازار کے ہر موڑ پر زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے؟ پھر ایک اور شاعر لکھتے کہتے ہیں اپنے بازوؤں پہ لگے تازیانے بھول گئی، پر غم حسین کبھی نہ بھول پائی زینب۔ جب بی بی زینب کو غسل دیا گیا نا، مولا حسین کا تذکرہ ہوا۔ راوی لکھتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میں کہوں گا سیدہ خوش قسمت ہو، آپ کی زری بن گئی، آپ کو غسل ملا، کفن ملا، لیکن آئیے دیکھیے مدینہ کی جانب آج بھی چند پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تازیانے لیے، جو بھی اشارہ بھی کر دیتا ہے آپ کی ماں کی قبر کی طرف، اس کو تازیانے مار دیے جاتے ہیں۔ قربان جاؤں آپ کے مصائب کے اوپر سیدہ، آپ کا مقام یقیناً ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ مولا حسین نے اپنی بہن سے بہت محبت کی ہے، انتہائی محبت یہ ہے، کہتے ہیں یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن مجھے تاریکی شب میں فراموش نہ کرنا۔ ماؤں کی اور بہنوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی نہ ہونا اپنے دکھ یاد کر کے روتی ہیں، تنہائی میں دکھ اپنے یاد کرتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ماں کو آدھی رات کے بعد جس بچے کو دودھ پلاتی ہے نا ماں، اس بچے کو دودھ پلانے کی یاد آتی ہے، تنہائی میں کوکوں کی آوازیں، آہوں کی آوازیں، سسکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہنیں جب اپنے سسرال میں چلی جاتی ہیں نا، تو بھائیوں بہنوں گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آتی ہیں، اور رہ رہ کے ماں بہنوں کی یاد آتی ہے۔ قربان جاؤں زینب کبریٰ پر، جب کربلا سے لٹ کے اجڑ کے گھر میں گئی ہے، گھر میں کونے کونے میں بھٹکتی پھرتی ہے، کبھی کہتی ہے یا حسین، کبھی کہتی ہے ہائے ردا، کہیں پر کہتی ہے ہائے بازار، کہیں پر کہتی ہے ہائے شام۔ کربلا کی اس تاریکی کے اندر، کربلا کے اس سنسان علاقے کے اندر جو کہ اب بہت آباد ہے، میں یاد کرتا ہوں سیدہ زہرا کی اس قبر کو۔ یقیناً سیدہ زہرا یہاں پر آج شب آئی ہوں گی، کہتی ہوں گی کہ اے حسین تیرا احسان ہے، تو نے اپنے بابا کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ حسین تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے بابا کی بھی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس موقع پر مولا حسین کہتے ہوں گے اماں گو کہ میں نے کوشش کی، لیکن آؤ سب انبیاء، اے 1,24,000 انبیاء، اے 11 اماموں، آؤ اے میری اماں، آؤ ساتھ میں مل کر چلتے ہیں، چلو رخ کرتے ہیں اس جانب جس نے میری محنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ کہیں گے کون ہے؟ سب کو معلوم ہے، کہیں گے کون ہے؟ کہیں گے وہ میری بہن زینب ہے، جس نے 36 شہروں میں 72 چوکوں کے اوپر اور نہ جانے کتنی گلیوں کے اندر تازیانے کھا کر رو رو کر، کہیں پر بچے گرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو گرا لیتی ہے، اور کہیں پر کوئی آ جاتا ہے تو کبھی سجاد کا دفاع کرتی ہے، کبھی سکینہ کا دفاع کرتی ہے۔ بازار کے اندر ایک مرتبہ سیدہ زینب نے ایک آہ بلند کی،
مولا سجاد مدینے میں کہتے ہیں ایک مرتبہ بازار شام میں ایک وقت ایسا آیا پھوپھی زینب کو میں نہیں پہچان سکتا تھا اور پھوپھی زینب مجھے نہیں پہچان سکتی تھی. کہا گیا مولا ایسی کیا مصیبت نازل ہوئی, ایسا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے بھیڑ زیادہ تھی, اشقیاء کے پاس ظلم کا سامان زیادہ تھا لیکن ظلم برداشت کرنے والے ہم تھوڑے تھے. اشقیاء کے جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی لے کر آتا گیا, ہمیں مارنا شروع کیا. ایک وقت ایسا آیا پھوپھی زینب مجھے نہیں پہچان سکتی تھی, میں پھوپھی زینب کو نہیں پہچان سکتا تھا اور شام کی گلیاں ہماری پہچان بن گئی تھی. کہا کیا ہوا تھا مولا؟ کہا شام کی جس گلی سے ہم گزرتے تھے دیوار کے اوپر میری پھوپھی کے سر کا خون ہر گلی میں علامت بناتا چلا جا رہا تھا. میری پھوپھی نے بہت ظلم برداشت کیے لیکن ایک ظلم پہ آ کر میری پھوپھی ٹھہر گئی. کہتی ہے یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی. وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ناچنے والیوں گانے والیوں کو جمع کیا گیا تھا. سیدہ زینب نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا. ناچنے والیاں کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں پر نہ لے جایا جائے, یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہے. ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھ کے مولا سجاد پہ ظلم شروع کیا. مولا حسین کی طرف دیکھا گیا تو مولا حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بی بی زینب سے کہتے ہیں آگے بڑھو بہن ورنہ میرے سجاد کو مار دیں گے, سجاد کو مار دیا جائے گا. نہ جانے کس بوجھل انداز میں سیدہ زینب نے قدم آگے بڑھائے. بھیڑ زیادہ تھی, تعداد زیادہ تھی اور بیویاں بہت کم تعداد میں تھی. کہا جاتا ہے سیدہ زینب نہ کھڑی ہو سکتی تھی, نہ بیٹھ سکتی تھی, نہ چل سکتی تھی. کہا گیا نہ بیٹھ سکتی تھی, نہ کھڑی ہو سکتی تھی, نہ چل سکتی تھی. کیوں؟ کہا بھیڑ اتنی تھی قدم بڑھانا مشکل تھا. کہا کھڑی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کہا تو کتنے بھاری تھے کہ سر اٹھانا مشکل تھا. کہا کہ بیٹھ کیوں نہیں سکتی تھی؟ کہا جب بھی بیٹھنا چاہتی تھی اشقیاء تعزیانے لے کر آ جاتے تھے, اشقیاء آگے بڑھتے تھے, جو بھی چیز ہاتھ میں ہوتی تھی مارنا شروع کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ہمیں ایک ایسے بازار سے گزارا گیا کہ یہود و نصارہ کا محلہ تھا. جرّو بنا بمحلۃ الیہود والنصارہ. آگے بڑھ کے شقی شمر لعین نے کہا آگے بڑھو خیبر کے بدلے لے لو. ایک مرتبہ اشقیاء آگے بڑھے, جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی آ کر مولا سجاد کو مارنا شروع کی. تاریخ کہتی ہے مولا سجاد کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے, سر کے اوپر ایک انگارہ گرا. تاریخ کہتی ہے گردن میں تو کتنا بھاری تھا, سر کو ہلا نہیں سکتے تھے, انگارہ سر میں تھا, انگارہ جلتا رہا اور مولا سجاد برداشت کرتے رہے. اللہم اجل ولیک الفرج.